داتا دربار کا میلہ سج گیا۔ 3 روزہ عرس تقریبات کی تیاریاں مکمل۔ سیکیورٹی پر 2500 اہلکار تعینات ہیں۔ 650 وارڈنز ٹریفک کی روانی یقینی بنائیں گے۔ 27 اور 28 ستمبر کو موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ داتا کی نگری کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے 978ویں عرس کی تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے ہوگا۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ زائرین کی چیکنگ کے لیے واک تھرو گیٹ، الیکٹرک بیریئرز لگ گئے۔ پولیس کے 2500 جوان ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ٹریفک کی روانی کے لیے 650 وارڈنز کو تعینات کیا گیا ہے۔ پارکنگ کے لیے 4 سٹینڈز مختص ہیں۔ سیکریٹری اوقاف نبیل جاوید اور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے داتا دربار کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دفعہ جو انتظامات ہیں وہ انشاءاللہ مثالی ہوں گے اور باقاعدہ اس میں صفائی کے حوالے سے بھی پہلے تو میرا خیال ہے کوئی 100 آدمی تھا، تو سیکرٹری اوقاف جو ہیں انہوں نے ڈبل شفٹ کر دی ہے، ڈبل لوگ کر دی ہیں۔ 200 آدمی 24 گھنٹے صفائی کرے گا، اور CCTV جو کیمراز ہیں سیکورٹی کے حوالے سے یہ بھی میرا خیال ہے 130 تو محکمہ کے ہیں، باقی کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے یا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی شاید میرا خیال ہے۔ عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی، جبکہ 27 اور 28 ستمبر کو موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر داتا دربار پر مشاعرہ منقبت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہ مسرور ہے ہر دم جو دور ہو اس در سے، وہ محروم ہے داتا۔ طے جس کو کرا دے تو تصوف کی منازل، طے جس کو کرا دے تو تصوف کی منازل، معراج پہ اس شخص کا مقسوم ہے داتا۔ طے جس کو کرا دے تو تصوف کی منازل، معراج پہ اس شخص کا مقسوم ہے داتا۔ معراج پہ اس شخص کا مقسوم ہے داتا۔ کیا کشف و کرامات ہیں اللہ رے اللہ، کیا کشف و کرامات ہیں اللہ رے اللہ، عظمت تیری ہر قلب میں مرقوم ہے داتا۔ دربار خواجہ عزیز الدین المعروف پیر مکی شاہ میں سالانہ غسل کی تقریب ہوئی۔ چیئرمین اراکین کمیٹی مذہبی امور پیر مکی چودھری وحید کی زیر سرپرستی غسل کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر خطیب پیر مکی مسجد غلام مہر علی نے خصوصی دعا کرائی۔ دربار خواجہ عزیز الدین المعروف پیر مکی شاہ کے سالانہ غسل کی تقریب ہوئی۔ چیئرمین اراکین کمیٹی مذہبی امور پیر مکی چودھری وحید کی زیر سرپرستی غسل کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور تقریب کے اختتام پر خطیب پیر مکی مسجد غلام مہر علی نے خصوصی دعا کرائی۔ گنج بازار میں حضرت بابا شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کا 190واں عرس پر محفل سما کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن انٹری کے معاملے پر تو حکومت نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے الزام تراشی کا سہارا لے لیا۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے نون لیگ کی سازش قرار دے دیا۔ خواجہ عمران نذیر نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اپنی نالائکی اور نااہلی کا ملبہ دوسروں پر نہ گرائیں۔ نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن انٹری پر حکومت کو سازش کی بو آ گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے سارا ملبہ مریم نواز پر گرا دیا۔ الزام عائد کیا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے سازش رچائی گئی۔ یہ سازش تھی کرکٹ پاکستان میں بند کروانے کے اگلے 2 دن کے بعد یہ حملہ کیا۔ نواز شریف کی بیٹی نے اور مسلم لیگ نون کے MPs نے مل ملا کے یہ سازش تیار کی۔ شہباز گل کے الزام پر رد عمل دیتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ حکومت اپنی نااہلی کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرائے، ایسے الزامات پر شرم آنی چاہیے۔ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف دے سکتا ہوں کہ میرا اس معاملے سے دور تک بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں۔ میاں نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن کے کیس میں نامزد دونوں ملزم عادل اور ابو الحسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کے ملازم ہیں۔ پنجاب حکومت نے سڑکوں کی بحالی اور مرمت کے بجٹ کو 10 ارب روپے کا کٹ لگا دیا۔
ہزاروں سڑکوں کی بحالی اور مرمت متاثر محکمہ مواصلات نے بجٹ میں اضافے کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ کو سمری ارسال کر دی۔ پنجاب میں ہزاروں چھوٹی بڑی سڑکوں کی بحالی اور تزئین و آرائش کے بجٹ کو کٹ لگانے سے شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ مواصلات اور تعمیرات نے سڑکوں اور سرکاری عمارتوں کی بحالی کے بجٹ کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ سے رجوع کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ محکمے نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے M&R کی مد میں فنڈز بڑھانے کی استدعا کر دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی سڑکوں کی بحالی کے لیے سالانہ 12 ارب روپے اور سرکاری عمارتوں کی بحالی کے لیے 10 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ بجٹ کم ملنے سے سڑکوں کی بحالی اور مرمت سست روی کا شکار ہے۔ محکمہ مواصلات نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے 22 ارب روپے کا فنڈ دینے کی اپیل کی ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ کابینہ سے منظوری کے بعد ہی محکمے کو بجٹ مل سکے گا۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو 50 کروڑ روپے مل گئے۔ جنا اور سروسز ہسپتال میں ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹر کا منصوبہ، حکومت سے 7 ارب روپے کے فنڈز مانگ لیے گئے۔ کورونا سے نبرد آزما محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ایک مشکل آسان ہو گئی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے 50 کروڑ روپے کے فنڈز مل گئے۔ یہ فنڈز ویکسین، ادویات، ضروری آلات اور وینٹیلیٹرز کی خریداری کے لیے استعمال ہوں گے۔ دوسری جانب جنا اسپتال اور سروسز اسپتال میں نئے ٹراما سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے محکمہ خزانہ سے 7 ارب کے فنڈز مانگے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ کو سمری موصول ہو گئی ہے۔ کس کے دور میں کہاں غیر قانونی تعمیرات ہوئیں؟ LDA نے شہر میں 106 غیر قانونی تعمیرات کا 3 سال سے رکا ہوا انکوائری کیس دوبارہ کھول دیا ہے۔ LDA نے شہر میں 106 غیر قانونی تعمیرات کا 3 سال پرانا انکوائری کیس دوبارہ کھول دیا ہے۔ نئے انکوائری افسر ڈائریکٹر نعمان خان نے ڈپارٹمنٹل نمائندے سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ 106 غیر قانونی تعمیرات میں سے 46 فیروز پور روڈ پر تعمیر کی گئی ہیں۔ پیکو روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، مولانا شوکت علی روڈ، کچا جیل روڈ، چندرائے روڈ پر بھی غیر قانونی بلڈنگز تعمیر کی گئی ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیس 2018 میں مکمل ہوا، جسے دبا دیا گیا۔ کیس کے پرانے انکوائری افسر شکیل انجم نے ملوث افسران کے خلاف پیڈا قانون کے تحت کارروائی کی سفارش کی تھی۔ متاثرین نے عدالت سے رجوع کیا، جس پر LDA حکام کو 3 سال بعد دوبارہ کیس کھولنا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق فیروز پور روڈ پر ہونڈا شو روم، آفتاب شو روم، احمد فارمیسی، پیراڈائز شو روم، افضل الیکٹرانکس کا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT امتحان کو غلطیوں اور انتظامی حماقتوں کا مظہر قرار دے دیا۔ امتحان منسوخ کر کے پہلے سے رائج طریقہ کار کے تحت انٹری ٹیسٹ کے انعقاد اور PMC کے عہدیداروں کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ الحمدللہ میں کیٹیگوریکلی آپ کی اس بات کو ایز اے اسٹیٹمنٹ اینڈ بینگ اے رسپانسبل پرسن آف دی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ناٹ اونلی لاہور، کہ ہم اس PMC کے قانون کے خلاف، اس کے اوپر جو دھونس حکومت جو چلا رہی ہے، یہ جو ہمارے کھلواڑ کر رہی ہے سارے ایڈمیشن پروسیس کے ساتھ، ہم ایک پیج پہ ہیں ایز PMA کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ 7th ایج کی خاطر یہ خاکسار جا کے سڑکوں پہ بھی جلوس نکالتا رہا صحافیوں کے لیے، اور آج بھی الحمدللہ آئی ایم فار دیٹ کہ جو ہیومن رائٹس کے ساتھ ہیں چیزیں، دیٹ از اوور دیئر۔ انشاءاللہ اگر اس کی ضرورت آئے گی۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، دستیابی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے چینی کی 89 روپے 75 پیسے فی کلو گرام پر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں سیکرٹری صنعت، زراعت، خوراک کے سیکرٹریز، چیئرمین PITB، کمشنر لاہور اور متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ 12 سالہ احمد نے کارنامہ انجام دے دیا۔ کورونا وبا کے دوران کتاب لکھ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ احمد نے اپنی کتاب ڈیڈلیئر دین اے پینڈیمک میں اپنے احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ کتاب کی رونمائی میں وزیر تعلیم پنجاب مراد راس، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ 12 سالہ احمد عمر ایچیسن کالج میں گریڈ 7 کے طالب علم ہیں۔ کورونا کی وبا کے دوران جب سکول بند ہونے پر بچوں نے چھٹیاں منائی تو احمد عمر نے اس وقت کو تعمیری کام کے لیے استعمال کیا اور اپنے احساسات کو کتاب کی شکل دی۔ احمد عمر کی کتاب ڈیڈلیئر دین اے پینڈیمک کی رونمائی ہوئی، جس میں وزیر تعلیم پنجاب مراد راس، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، وردہ محسن نقوی، MPA ہنا پرویز بٹ، ڈاکٹر عمر فاروق، پروفیسر محمد سعید، پروفیسر روحی سعید سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد شریک ہوئے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے احمد جیسے بچوں کو ملک کا مستقبل قرار دیا۔ I'm sure with his imagination you can achieve anything, and of course he was saying that he needs
4 elements to make him write or be encouraged in writing, and that was, I think, imagination and support and achieving and patience. अहमद ने बताया कि वो वालिदैन की रहनुमाई और सपोर्ट की बदौलत किताब लिखने में कामयाब हुआ। जब लॉकडाउन हुआ ना पहली दफ़ा, तो मैं अपने टाइम को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो मेरी अम्मी ने कहा कि किताब लिखो। पहले तो मैं हैरान था, लेकिन फिर अम्मी कहती गई तो मैंने आखिरकार लिख दिया। और लिखते हुए ना मुझे यानी बहुत उन्होंने यानी सपोर्ट दिया मुझे, मेरे अबू अम्मी ये वो, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया कि मैं लिखूं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा कि वो अहमद जैसे टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात करेंगे। मैं सोचा था इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ेगी ताकि दूसरे बच्चे भी इंकरेज हों। सो इंशाल्लाह ताला देखना मैं कोई ना कोई ज़बरदस्त इनके लिए बनाता हूँ चीज़। बेटे के कारनामे पर वालिदैन ने भी मुसरत का इजहार किया। कोविड के अंदर स्कूल्स बंद थे, टाइम था, तो मैंने उसको इनकरेज किया कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करे रादर देन वीडियो गेम्स खेले और टाइम वेस्ट करे। और अल्लाह का शुक्र उसने मेरी बात सुनी। उसको अबाउट 11 मंथ्स लगे टू राइट दिस बुक। अहमद का मानना है कि खुद पर यकीन रखें तो कामयाबी ज़रूर मुकद्दर बनती है। वो मुस्तकबिल में मज़ीद किताबें लिखने का इरादा रखते हैं। अहमद उमर हमारी नई नस्ल के लिए मशले राह हैं। ऐसी कुतब से हमारे मुआशरे की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। कैमरामैन एहसन अली के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।